شادی کے بعد پہلی بار سسرال میں کھانا بنایا تو ساس اور نندوں نے مل کر میرے منہ پر تھپڑ مارے اور بولی ایسے کھانا بناتے ہیں کیا؟ شوہر بھی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ چہرے پر ساس کی انگلیوں کے نشان جم چکے تھے۔ میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ جس انسان کے لیے اپنا گھر چھوڑا وہی آج میری آنکھوں کے سامنے میری بے عزتی دیکھتا رہا۔ رات گئے جب سب سو گئے تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر زین اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ زین مجھ سے 1 سال سینئر تھا اور پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی اور وہ دوستی کب محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کالج کے ان خوبصورت دنوں میں زین اکثر کینٹین میں میرے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں میری باتیں سنتا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا تھا کہ علیزہ تم میری زندگی ہو اور میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ مجھ سے وعدہ کرتا تھا کہ علیزہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہیں پھول کی طرح سنبھال کر رکھوں گا اور کبھی تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں زین کے ان وعدوں پر بہت یقین کرتی تھی کیونکہ ان کے لہجے میں سچائی تھی اور وہ واقعی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا تعلق ایک بہت اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اور میرے والد کا اپنا ایک اچھا کاروبار تھا، اس لیے مجھے بچپن سے ہی ہر آسائش ملی تھی اور گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی تھی۔ جب زین نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں نے اس سے کہا کہ زین تمہیں میرے گھر رشتہ بھیجنا ہوگا کیونکہ میرے والدین میری مرضی کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ایک معزز خاندان میں میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زین اپنے گھر میں سب سے بڑا بھائی تھا اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری زین پر ہی تھی اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں عائشہ اور نمرہ تھیں اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ زین نے جب اپنے گھر میں میری تصویر دکھائی اور میرے امیر خاندان کے بارے میں بتایا تو اس کی ماں اور بہنیں بہت زیادہ خوش ہو گئیں کیونکہ وہ ایک امیر بہو چاہتے تھے جو ان کے گھر کو سنبھال سکے۔ ایک دن زین کی ماں اور اس کی دونوں بہنیں عائشہ اور نمرہ بہت خوشی خوشی ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئیں اور انہوں نے میری ماں سے بہت محبت سے بات کی۔ میری ساس نے میری ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی تو بالکل چاند جیسی ہے اور ہمارے زین کی پسند واقعی بہت لاجواب ہے اور ہم اس لاڈلی کو اپنے گھر کی رونق بنائیں گے۔ میرے والدین بھی زین کی نوکری اور اس کی اچھی گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا بہت تمیزدار ہے اور میری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور میرے والد نے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کے لیے دل کھول کر خرچ کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی سسرال میں فخر سے سر اٹھا کر جی سکے۔ میری ماں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے میرے لیے سونے کی بہت بھاری اور قیمتی سیٹ بنوائے اور میرے والد نے مجھے بہت مہنگے ریشمی جوڑے اور دنیا کی ہر آسائش کا سامان جہیز میں دیا تاکہ سسرال والوں کو کہنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ شادی کا دن آیا تو زین دلہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور جب اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ علیزہ آج سے تم میری کائنات ہو اور میں اپنے سارے وعدے پورے کروں گا۔ میں اس وقت دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی کیونکہ مجھے میری پسند کا شوہر مل رہا تھا اور سسرال والے بھی اتنے پیار کرنے والے تھے۔ پھر وہ خوبصورت دن بھی آ گیا جس دن کا زین اور میں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ ہماری شادی کی تقریب بہت شاندار تھی کیونکہ میرے والد نے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی خوشی کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا اور ہر طرف روشنیوں اور پھولوں کی بہار تھی۔ زین جب دلہا بن کر میرے سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے دیوانگی صاف نظر آ رہی تھی اور وہ بار بار مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ رخصتی کا وہ لمحہ جہاں ایک طرف میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے وہیں دوسری طرف زین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا جو مجھے ایک سچا حوصلہ دے رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت اداس نہیں کر سکتی۔ جب ہم شادی کی تمام رسومات سے فارغ ہو کر پہلی بار اپنے کمرے میں آئے تو پورا کمرہ گلاب کے پھولوں اور عطر کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میری دھڑکنیں بہت تیز تھیں اور میں گھبراہٹ کے مارے اپنا عروسی جوڑا سنبھالتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تو زین بہت محبت سے میرے قریب آیا۔ اس نے بہت آہستہ سے میرے چہرے سے سرخ گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی ہماری نظریں ملی تو اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ زین نے میرے ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگا کہ علیزہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج تم سچ مچ میری شریک حیات بن چکی ہو
اور اب تم ہمیشہ کے لیے صرف میری ہو۔ زین نے مجھے بہت پیار سے دیکھا اور میرے چہرے پر آنے والی زلفوں کو ہٹاتے ہوئے کہنے لگا کہ علیزہ، میں جانتا ہوں کہ تم اپنا اتنا اچھا گھر اور اپنے والدین کو میرے لیے چھوڑ کر آئی ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس گھر میں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا۔ زین کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھیں اور اس کا وہ پیار اور والہانہ پن مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون دنیا میں لے گیا، جہاں صرف محبت ہی محبت تھی۔ اور وہ رات ہماری زندگی کی سب سے یادگار اور ایک سنہری رات بن گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی ایک ہلکی سی کرن میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور زین پہلے سے جاگ چکا تھا اور بہت محبت سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے صبح بخیر کہا اور میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا کہ علیزہ، چاند تو رات کو چمکتا ہے، لیکن میرا چاند تو صبح کے وقت اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ صبح بالکل کسی خواب جیسی تھی، کیونکہ زین نے مجھے بیڈ پر ہی چائے کا کپ لا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج سے میری ہر صبح تمہارے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہی شروع ہوگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ایک سنہری دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور میں دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت ہوں۔ جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میری ساس اور میری دونوں نندیں عائشہ اور نمرہ کچن کے پاس کھڑی تھیں، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بہت پیار سے گلے لگا لیا۔ میری ساس نے میری بلائیں لی اور کہنے لگی کہ ماشاءاللہ، میری بہو تو بالکل پری لگ رہی ہے، اور آج سے اس گھر کی تمام خوشیاں تمہارے دم سے ہی ہیں۔ عائشہ اور نمرہ نے مڑ کر زین کو چھیڑا کہ بھائی، آپ تو بھابھی کے آتے ہی ہمیں بالکل بھول گئے ہیں، جس پر زین نے ہنس کر کہا کہ تم سب میری جان ہو، اور علیزہ اب اس جان کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ پورا دن ہنسی مذاق اور محبت کی باتوں میں گزرا، اور مجھے لگا کہ سسرال کے روپ میں مجھے ایک اور بہت پیار کرنے والا خاندان مل گیا ہے۔ شادی کے بعد کے وہ ابتدائی دن واقعی بہت خوبصورت تھے، لیکن ان دنوں میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اور زین کو کبھی اکیلے رہنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ میری دونوں نندیں عائشہ اور نمرہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں، اور جہاں بھی ہم جانے کا پلان بناتے تو وہ دونوں پہلے سے تیار ہو کر بیٹھ جاتی تھیں۔ زین جب بھی مجھ سے کہتا کہ علیزہ چلو آج باہر گھومنے چلتے ہیں یا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، تو عائشہ اور نمرہ فوراً اپنے کمروں سے نکل آتی اور کہتی کہ بھائی، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ گھر میں رہ کر ہم بہت بور ہو جاتے ہیں۔ زین اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ کبھی انہیں منع نہیں کر پاتا تھا، اور مسکراتے ہوئے کہتا کہ ہاں چلو، تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس طرح ہماری ہر آؤٹنگ ایک فیملی پکنک بن جاتی تھی، جہاں میں اور زین کبھی کھل کر کوئی بات نہیں کر پاتے تھے، اور عائشہ اور نمرہ ہر وقت زین کے ساتھ چپک کر بیٹھتی تھی اور اپنی پسند کی چیزیں اور شاپنگ کرواتی تھی۔ مجھے شروع میں یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ زین کی بہنیں اب میری بھی بہنیں ہیں اور ان کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ دونوں جان بوجھ کر ہمارے بیچ آتی ہیں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں۔ جب بھی ہم کسی مال میں جاتے تو عائشہ اور نمرہ مہنگی مہنگی دکانوں پر کھڑی ہو جاتی اور چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ بھائی، یہ سوٹ کتنا پیارا ہے اور یہ جوتے کتنے خوبصورت ہیں۔ زین فوراً اپنا بٹوا نکالتا اور انہیں وہ سب خرید کر دے دیتا تھا، لیکن اس پورے وقت میں وہ دونوں مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھتی تھی کہ بھابھی، آپ کو کچھ پسند ہے یا نہیں، اور زین بھی اپنی بہنوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتا تھا کہ اسے میرا خیال ہی نہیں رہتا تھا۔ میں جب بھی گھر واپس آتی تو میرا دل تھوڑا اداس ہوتا تھا، لیکن میں زین سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں اس کے گھر کا سکون خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن زین نے مجھ سے کہا کہ علیزہ، چلو ہم دونوں آج لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، اور اس بار ہم کسی کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی اور میں نے اپنا ایک بہت پیارا لباس نکالا اور تیار ہونے لگی، لیکن جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے تو سامنے لاؤنج میں عائشہ اور نمرہ نئے کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے ہنس کر کہا کہ بھائی، ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلو اب جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ زین نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تھوڑی شرمندگی تھی، لیکن وہ اپنی بہنوں کو منع کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ علیزہ، کوئی بات نہیں، ان دونوں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ اور اس دن بھی میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میں خاموش رہی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ نمرہ آگے کی سیٹ پر زین کے ساتھ بیٹھ گئی۔
انہی دنوں میں ایک صبح جب زین اپنے کام پر جا چکا تھا تو میری ساس بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر اتنی مٹھاس تھی کہ کوئی بھی ان کی باتوں میں آ جائے۔ وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی کہ علیزہ بیٹی، تم تو اب اس گھر کی مالکن ہو اور مجھے تمہاری اور تمہاری چیزوں کی بہت فکر رہتی ہے۔ تم نے الماری میں جو اپنے سونے کے بھاری سیٹ اور وہ قیمتی ہار رکھے ہوئے ہیں نا، مجھے ان کی بہت فکر ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے اور گھر میں ماسیوں اور باہر کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تم ابھی نادان ہو اور چابیاں یہاں وہاں چھوڑ دو گی، اس لیے تم اپنے سونے کے سارے بھاری سیٹ اور وہ 9 لکھا ہار میرے پاس لاکر میں رکھوا دو، اور جب بھی تمہیں کسی شادی یا دعوت میں جانا ہو تو مجھ سے لے لینا اور واپسی پر دوبارہ یہی محفوظ کر دینا۔ اب تمہاری چیزوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ میں ان کی اس ظاہری محبت اور فکر مندی پر اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی کہ مجھے ان کی نیت پر بالکل شک نہیں ہوا، اور میں نے سوچا کہ کتنی اچھی ساس ہے جو میری اتنی پرواہ کر رہی ہیں۔ میں نے فوراً الماری کھولی اور وہ تمام قیمتی ڈبے نکالے جن میں میرے ابا کے خون پسینے کی کمائی چمک رہی تھی، اور میں نے مسکراتے ہوئے وہ سارے زیورات اپنی ساس کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے وہ سارے ڈبے سمیٹے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لالچ اور چمک ابھری جسے میری سادگی اس وقت پڑھ نہ سکی۔ زیورات ہاتھ میں آتے ہی ساس کے رویے میں ایک خاموش تبدیلی آ گئی، لیکن ابھی نندوں کا کھیل باقی تھا۔ اگلے ہی دن عائشہ اور نمرہ میرے کمرے میں آئیں اور ان کے چہرے پر بڑی معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ نے لاڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ بھابھی، اگلے ہفتے ہماری کزن کی شادی ہے اور ہم نے ابھی تک اپنے کپڑے فائنل نہیں کیے۔ آپ کے جہیز کے وہ 2 ریشمی جوڑے ہیں نا، وہ سرخ رنگ کا زردوزی کام والا اور وہ سبز رنگ کا بنارسی لہنگا، وہ اتنے کمال کے ہیں کہ ہماری نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ کیا ہم اس شادی پر وہ پہن لیں؟ کیونکہ آپ کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ میں نے سوچا کہ رشتوں میں چیزیں ہی تو کام آتی ہیں، اور اگر یہ میری چیزیں پہن کر خوش ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے۔ میں نے الماری کھولی اور وہ دونوں مہنگے ترین جوڑے نکال کر خوشی خوشی ان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ عائشہ اور نمرہ وہ کپڑے لے کر اپنے کمرے میں گئی اور انہوں نے وہ جوڑے پہن کر آئینے کے سامنے ٹرائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں گھر میں وہ قیمتی جوڑے پہن کر گھوم رہی تھیں اور بار بار شیشے میں خود کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ شادی کے جوڑے اتنے بے پرواہی سے گھر میں پہن کر گھومے جا رہی ہیں، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ سب ان کی نادانی ہے۔ کھیل یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد اگلی چند راتوں میں یہ ان کا روز کا معمول بن گیا۔ کبھی عائشہ میرے کمرے میں آتی اور کہتی کہ بھابھی، مجھے ذرا آپ کا میک اپ کا سامان چاہیے، کیونکہ مجھے ایک فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے، اور وہ میرا مہنگا اور برانڈڈ میک اپ کا سامان اپنے کمرے میں لے جاتی اور پھر کبھی واپس نہیں کرتی تھی۔ نمرہ میرے قیمتی پرفیومز اور گھڑیاں اپنے پاس رکھ لیتی، اور جب میں ان سے کہتی کہ نمرہ، وہ میری گھڑی کہاں ہے، تو وہ ہنس کر کہتی کہ بھابھی، وہ تو میں پہن کر باہر گئی تھی، اب وہ میرے پاس ہی پڑی ہے، آپ لے لیجئے گا۔ لیکن وہ کبھی واپس نہیں ملتی تھی۔ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے محبت کی آڑ میں اور بہت ہی پیار سے میرا سونا، میرے قیمتی کپڑے، میرا میک اپ اور میری ہر قیمتی چیز مجھ سے لوٹ لی، اور میری الماری میں صرف روزمرہ کے عام اور سادہ کپڑے ہی بچ گئے۔ میں جب بھی اپنی خالی الماری کو دیکھتی تو میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی، لیکن میں زین کو کچھ نہیں بتاتی تھی، کیونکہ زین جب بھی شام کو گھر آتا تو وہ بہت تھکا ہوا ہوتا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر آتے ہی پریشان ہو جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں اور سب سے اہم زین کی محبت ہے۔ شادی کے 15 دن تک تو سب کچھ بہت پرسکون اور اچھا چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی 16واں دن آیا تو صبح میں ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر لاؤنج میں آئی۔ میری ساس صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر وہ روز والی مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن وہ غصے میں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ علیزہ بیٹی، اب تمہاری شادی کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور تم نے اس گھر کے طور طریقے کافی حد تک دیکھ لیے ہوں گے۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو، اس لیے اب تمہیں گھر کی کچھ ذمہ داریاں بھی سنبھالنی چاہیے، کیونکہ عائشہ اور نمرہ ابھی چھوٹی ہیں اور ان کی پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے آج سے کچن کا کام تم دیکھو گی۔ ساس کے لہجے میں وہ پرانی ممتا تو نہیں تھی، لیکن ان کی بات بظاہر بہت عام سی تھی، اس لیے میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہا کہ جی امی جی، یہ تو میرا فرض ہے۔
اور میں کچن ضرور سنبھالوں گی۔ نمرا اور عائشہ کچن کے پاس کھڑی تھی اور انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا جو مجھے تھوڑی عجیب لگی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میری ساس نے اگلی بات بہت دھیمے سے کہی کہ بہو، آج دوپہر کو تمہاری پہلی رسوئی کی رسم بھی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ زین کے تایا اور چاچا کا خاندان بہت دنوں سے تم سے ملنے کا کہہ رہا تھا، اس لیے آج دوپہر کو وہ سب کھانے پر آئیں گے۔ تم اپنی پسند سے بہت اچھا کھانا تیار کرو تاکہ سب تمہاری تعریف کریں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مجھے اپنے ہنر کو دکھانے کا موقع ملے گا اور میں سب کا دل جیت لوں گی۔ میں کچن میں گئی تو وہاں برتنوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو پچھلی رات کا تھا۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے ماسی روز صبح برتن دھوتی تھی، لیکن آج ماسی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہ نمرا ماسی آج نہیں آئی کیا؟ تو نمرا نے بہت بے پرواہی سے جواب دیا کہ بھابھی، ماسی کو امی نے آج سے منع کر دیا ہے کیونکہ اب آپ گھر میں آ گئی ہیں اور امی کا کہنا ہے کہ باہر کے لوگوں سے گھر کا کام کروانا اچھا نہیں ہوتا جب گھر میں بہو موجود ہو۔ مجھے یہ سن کر تھوڑا سا جھٹکا لگا کیونکہ اتنے بڑے گھر کا سارا کام اکیلے کرنا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا ہوتا ہے اور میں محنت کر لوں گی۔ میں نے سب سے پہلے کچن کو صاف کیا اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے بڑے چاؤ اور پوری محنت سے قورمہ بریانی اور سوجی کا حلوہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے ماتھے کا پسینہ پہنچتی رہی اور شدید گرمی میں کھڑی ہو کر گوشت کو بھونتی رہی اور چاولوں کے لیے مسالہ تیار کرتی رہی۔ میں نے ہر چیز کا ناپ تول بہت دھیان سے رکھا کیونکہ میرے میکے میں میری ماں نے مجھے بہت اچھا کھانا بنانا سکھایا تھا اور مجھے اپنی کوکنگ پر پورا بھروسہ تھا۔ زین بھی آفس سے ہاف ڈے لے کر واپس آ چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ میں کچن میں اکیلی لگی ہوئی تھی اور میری ساس یا نندوں میں سے کوئی ایک بار بھی کچن میں یہ پوچھنے نہیں آیا کہ علیزہ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ان کا یہ سرد رویہ مجھے اندر ہی اندر اداس کر رہا تھا کیونکہ ابھی کل تک تو وہ میرے آگے پیچھے پھرتی تھی اور آج انہوں نے مجھے کچن میں اکیلا چھوڑ دیا تھا جب کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا اور قورمے سے بہت ہی لذیذ خوشبو آ رہی تھی اور بریانی دم پر لگی ہوئی تھی۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ اور منہ پر پسینہ بہت زیادہ آ گیا ہے اور مجھے اپنے کپڑے بھی تبدیل کرنے چاہیے تاکہ میں مہمانوں کے سامنے اچھے طریقے سے جا سکوں۔ میں نے چولہا ہلکا کیا اور چند منٹوں کے لیے اپنے کمرے کے واش روم میں چلی گئی تاکہ میں ہاتھ منہ دھو کر صاف ستھری ہو جاؤں۔ میں جب واش روم سے فارغ ہو کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میرے خلاف ایک بہت ہی بھیانک سازش ہو چکی ہے۔ میں سیدھی کچن میں گئی اور میں نے مہمانوں کے آنے کی آواز سنی۔ زین بھی لاؤنج میں بیٹھ چکا تھا جہاں ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ساس نے کچن کے دروازے پر آ کر دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہا، بہو، اگر کھانا تیار ہو گیا ہے تو جلدی سے دسترخوان پر لگاؤ کیونکہ مہمان آ چکے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی بڑے برتنوں میں قورمہ اور بریانی نکالی اور میٹھے میں سوجی کا حلوہ سجایا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ میں نے وقت پر سارا کھانا اکیلے ہی تیار کر لیا ہے۔ میں کچن سے ڈشز اٹھا کر لاؤنج میں لانے لگی اور دسترخوان پر سجانے لگی۔ زین نے جب مجھے کھانا رکھتے ہوئے دیکھا تو اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا جیسے وہ مجھے حوصلہ دے رہا ہو، اور مجھے اس وقت زین کو دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ چلو میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ زین کی وہ آخری مسکراہٹ تھی جو بعد میں میرے دل کو ہمیشہ کے لیے توڑنے والی تھی۔ سب مہمان دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے اور میری ساس بیگم شمیلہ بہت فخر سے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کو بتا رہی تھی کہ آج میری بہو نے پہلی بار کچن سنبھالا ہے۔ تایا ابو نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور بریانی کا ایک نوالا توڑ کر اپنے منہ میں رکھا، لیکن جیسے ہی نوالا ان کے منہ میں گیا ان کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا اور ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ انہوں نے فوراً نوالا اپنے منہ سے نکالا اور میز پر تھوک دیا اور کھانستے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ تایا ابو کی حالت دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اور چچا نے جلدی سے قورمے کا ایک چمچ چکھا تو انہوں نے بھی فوراً چمچ نیچے پٹک دیا اور غصے سے بولے کہ استغفر اللہ شمیلہ، یہ کیا بنایا ہے تمہاری بہو نے؟ یہ کھانا ہے یا زہر کا پیالہ ہے؟ اس میں تو اتنی مرچی اور نمک ہے کہ انسان کی زبان جل جائے۔ تایا ابو نے پانی پینے کے بعد غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے کہ کیا ہمیں بے عزت کرنے کے لیے یہاں بلوایا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ اچھے خاندان کی لڑکی کو تم نے بہو بنایا ہے تو اسے طور طریقے بھی آتے ہوں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ چاہتی ہی نہیں کہ ہم دوبارہ اس گھر میں قدم رکھیں۔ مہمانوں کے یہ زہریلے اور سخت الفاظ سنتے ہی میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
اور ان کا غصہ اب اپنے پورے جلال کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اتنی زور سے اٹھے کہ کرسی پیچھے جا گری اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی سیدھی میری طرف بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت اور وحشت تھی، اور عائشہ اور نمرہ کونے میں کھڑی خاموشی سے اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں کچن سے باہر نکلی تو وہ دونوں چپکے سے کچن کے اندر داخل ہوئی تھی اور عائشہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر باہر نظر رکھی، جبکہ نمرہ نے لپک کر کچن کے کاؤنٹر پر رکھا ہوا نمک کا پورا ڈبہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی پیسی ہوئی سرخ مرچ کا بڑا پیکٹ بھی اٹھا لیا۔ نمرہ نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ پورا نمک کا ڈبہ قورمے کی دیگچی میں الٹ دیا اور مرچوں کا پورا پیکٹ بریانی کے چاولوں پر چھڑک دیا اور پھر چمچ لے کر اسے اچھی طرح مکس کر دیا کہ اوپر سے دیکھنے میں سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ عائشہ نے نمرہ کو جلدی کرنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں ایک انتہائی گھٹیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کچن سے نکل گئیں اور جا کر لاؤنج میں ایسے بیٹھ گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہ جانے کیوں اور کس لیے انہوں نے یہ حرکت کی تھی، مگر اب سارا الزام میرے سر آ چکا تھا۔ میری ساس نے میرے قریب آتے ہی چیختے ہوئے کہا کہ بے شرم لڑکی، تو نے پورے خاندان کے سامنے میری ناک کٹوا دی اور میرا تماشا بنا دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ امی جی، خدا کی قسم میں نے تو سب کچھ بالکل ٹھیک ڈالا تھا اور میں نے خود چکھا تھا، لیکن میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری ساس کا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ایک سنسناتا ہوا انتہائی زوردار تھپڑ میرے بائیں گال پر آ لگا۔ اس تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے سر میں جیسے ایک دم سے دھماکہ ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ درد کی ایک شدید لہر میرے چہرے سے ہوتی ہوئی میری روح تک اتر گئی اور میں صدمے سے جم گئی۔ باقی سب وہی دل دہلا دینے والا منظر تھا، جہاں عائشہ اور نمرہ نے آگے بڑھ کر مجھے مارا اور زین بزدلوں کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ میرے چہرے پر ساس کی انگلیوں کے نشان گہرے ہو کر جم چکے تھے اور وہ جگہ نیلی پڑ رہی تھی۔ مہمان یہ سارا تماشا دیکھ کر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اسی حال میں کچن کے فرش پر روتا ہوا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ یہاں تک میرا شوہر بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جا چکا تھا۔ رات گئی جب پورے گھر میں سناٹا چھا گیا اور سب اپنے اپنے نرم بستروں پر سو گئے تو میں اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آنے والا چہرہ میرا نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ لاش کا تھا، جس کے گال پر ساس کی انگلیوں کے نشان اب بھی صاف چمک رہے تھے۔ اور جب میں نے مڑ کر بیڈ پر دیکھا تو بستر خالی تھا۔ زین اس وقت سے اب تک کمرے میں آئے ہی نہیں تھے اور یہ سوچ کر میری روح فنا ہو گئی کہ جس انسان کی پسند پر میں نے ناز کیا تھا وہ کتنا بزدل نکلا۔ اور تبھی اس گہری رات کے اندھیرے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں اب نیند نہیں تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور صبح کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے ہی، یعنی جب پورے گھر میں اندھیرا تھا، میں اپنے بستر سے اٹھ گئی۔ میں نے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا اور اپنے اندر کے درد کو چھپا کر ایک لمبا سانس لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے سب سے پہلے پورے لاؤنج اور کچن کی صفائی کی اور پھر ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور انڈے اور پراٹھے بنانے لگی۔ میری خاموشی میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اب میرے دل میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ جب زین کی آنکھ کھلی اور وہ کمرے سے باہر آیا تو پورا گھر صاف ستھرا تھا اور میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ زین جو آدھی رات کو گھر آ کر سو گیا تھا، وہ جب سو کر اٹھا اور مجھے کچن میں کام کرتے دیکھا تو تھوڑا حیران ہوا اور اس کے چہرے پر ایک شدید شرمندگی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر آیا اور اس نے بہت دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا کہ علیزہ، مجھے افسوس ہے جو کل ہوا۔ مجھے امی کو روکنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ میں نے زین کی بات سنی، لیکن میں نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیا۔ میں خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر میز پر رکھنے چلی گئی۔ زین میرے پیچھے آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ علیزہ، پلیز کچھ تو بولو، مجھ سے بات کرو۔ میں نے بہت آرام سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور اپنی سرد اور بے جان آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ان آنکھوں میں زین کے لیے اب کوئی محبت نہیں تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے کچن کا کپڑا اٹھایا اور شیلف صاف کرنے لگی۔ میرا یہ سرد رویہ اور خاموشی زین کو اندر ہی اندر کاٹنے لگی، کیونکہ اسے مجھ سے رونے دھونے اور شکوے کی امید تھی، لیکن میری اس خاموشی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری ساس اور دونوں نندیں عائشہ اور نمرہ بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئیں۔
وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں اپنے کمرے میں رو رہی ہوں گی یا میکے جانے کی بات کر رہی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے مجھے پرسکون چہرے کے ساتھ گھر کے کام کرتے دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساس نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے نمرا کو اشارہ کیا اور اونچی آواز میں بولی کہ کچھ لوگوں کی چمڑی بہت موٹی ہوتی ہے، اتنی بے عزتی کے بعد بھی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ان کی بات سن کر بھی ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ میں نے خاموشی سے ساس اور نندوں کے آگے ناشتہ رکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ میری ساس اور نندیں کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ زین کی شادی مجھ سے ہو یا اس گھر میں کوئی بھی بہو آئے۔ وہ دونوں نندیں اور ساس زین کی کمائی پر عیش کر رہی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ اگر کوئی لڑکی اس گھر میں آ گئی تو زین کے پیسے ہٹ جائیں گے اور ان کی عیاش ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے صرف زین کو دکھانے کے لیے اور اس کے بار بار اصرار کرنے پر مجھ سے شادی کی ہاں کی تھی، کیونکہ زین میرے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ساس نے سوچا تھا کہ وہ شادی کر کے مجھے اتنا تنگ کریں گی اور مجھ پر اتنے ظلم کریں گی کہ میں خود تنگ آ کر طلاق لے کر بھاگ جاؤں گی اور زین ہمیشہ کے لیے ان کا غلام بن کر رہ جائے گا اور میرا قیمتی جہیز اور سونا بھی ان کے پاس ہی رہ جائے گا۔ اس لیے اب انہوں نے میرے خلاف نئی نئی چالیں چلنا شروع کر دی۔ عائشہ اور نمرا جان بوجھ کر لاؤنج میں کچرا پھینک دیتی تاکہ مجھے دوبارہ صفائی کرنی پڑے، اور میری ساس بات بات پر کہتی کہ دیکھو زین، تمہاری لاڈلی نے کیسی صفائی کی ہے، ہر جگہ مٹی پڑی ہے، لیکن میں ان کی ہر چال کا جواب صرف اپنی خاموشی اور دگنی محنت سے دیتی تھی۔ میں صبح سے لے کر رات تک گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف رکھتی کہ مجھے ان کی زہریلی باتیں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ میں نے کچن کا سارا کام اتنی مہارت سے سنبھال لیا تھا کہ اب کھانے میں کوئی نقص نکالنا کسی کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ میں اب کچن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی باہر نہیں جاتی تھی جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے۔ زین روز شام کو آفس سے آتا اور مجھے اس طرح ایک ملازمہ کی طرح کام کرتے دیکھتا تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا تھا۔ وہ رات کو کمرے میں آ کر میرے پاؤں دبانے کی کوشش کرتا اور مجھ سے معافیا مانگتا، لیکن میں بیڈ کے دوسرے کونے پر منہ پھیر کر سو جاتی تھی۔ میں نے زین سے لڑنا بند کر دیا تھا اور یہی میری سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ ساس اور نندیں جتنا مجھے توڑنے کی کوشش کرتی تھیں، میں اتنی ہی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب میں نے رو کر ہار ماننے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کے اس پورے کھیل کو پلٹ کر رکھ دوں گی اور ایک دن اپنی عزت اور اپنے زیورات ان سے واپس لوں گی۔ میں نے گھر کے سارے کاموں کو اپنی روزمرہ کی روٹین بنا لیا تھا اور اب ساس اور نندوں کی کوئی بھی بات میرے دل پر اثر نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد تلاش کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں اگر مجھے اپنی عزت واپس لینی ہے اور ان ظالموں کے سامنے سر اٹھا کر جینا ہے تو مجھے مالی طور پر خود مختار ہونا پڑے گا۔ میرے پاس میرا قیمتی جہیز اور زیورات تو نہیں تھے، کیونکہ وہ سب میری ساس کے لاکر میں بند تھے، لیکن میرے پاس میرا تعلیم یافتہ ہونا اور میرا ہنر موجود تھا جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ میں نے اپنے کالج کے دنوں میں کمپیوٹر اور رائٹنگ کا ایک کورس کیا تھا اور مجھے کہانیاں لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے اس ہنر کو اپنی طاقت بناؤں۔ رات کے وقت جب ساس، نندے اور زین سب سو جاتے تھے تو میں اپنے موبائل فون پر انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کام تلاش کرتی تھی۔ شروع میں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کام کہاں سے ملے گا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور لگاتار کوشش کرتی رہی۔ آخر کار مجھے ایک بڑی ویب سائٹ پر آرٹیکلز اور کہانیاں لکھنے کا کام مل گیا۔ شروع میں مجھے بہت کم پیسے ملتے تھے، لیکن میرے لیے وہ پیسے بھی کسی بہت بڑی کامیابی سے کم نہیں تھے، کیونکہ وہ میری اپنی محنت کی کمائی تھی۔ میں دن بھر گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور کچن کا سارا کام اکیلے سنبھالتی تھی تاکہ ساس اور نندوں کو مجھ پر چلانے یا زین کے سامنے میری شکایت کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ اور جیسے ہی سب سو جاتے میں رات گئے تک اپنے فون پر کام کرتی رہتی تھی۔ میری ساس اور نندوں کو اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتی ہوں۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ میں دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہوں اور رات کو رو کر سو جاتی ہوں۔ عائشہ اور نمرا اکثر میرے کمرے کے باہر سے گزرتی تو وہ آپس میں ہنستی تھی کہ دیکھو بھابھی کا کیا حال ہو گیا ہے، اب تو یہ اس گھر کی مستقل نوکرانی بن چکی ہے۔ لیکن میں ان کی ان باتوں پر دل ہی دل میں مسکراتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں بہت جلد ان کے اس وہم کو توڑنے والی ہوں۔ آہستہ آہستہ انٹرنیٹ پر میرا کام بہت مشہور ہونے لگا
اور مجھے بین الاقوامی کلائنٹس ملنے لگے جو مجھے ڈالرز میں ادائیگی کرتے تھے۔ میں نے اپنے بابا کی مدد سے ایک الگ بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا جس کا پتہ گھر میں کسی کو بھی نہیں تھا، اور میری کمائی اب لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ مالی خود مختاری نے میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ اب جب میری ساس مجھے کسی بات پر طعنہ دیتی تو میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی تھی، اور میری اس پرسکون نظر سے وہ خود پریشان ہو جاتی تھی۔ زین بھی اب میرے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر بہت گھبراتا تھا، کیونکہ میں اس سے اب کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی کپڑے یا شاپنگ مانگتی تھی۔ زین جب بھی مجھے پیسے دینے کی کوشش کرتا میں بہت آرام سے منع کر دیتی اور کہتی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ زین کو لگتا تھا کہ میں اب بھی اس سے ناراض ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اب اس کی محتاجی سے بہت دور نکل چکی ہوں اور میں اپنے دم پر ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور میری آن لائن کمائی میں لگاتار اضافہ ہوتا گیا، لیکن میں نے گھر کا کوئی کام نہیں چھوڑا تاکہ کسی کو مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ ابھی مجھے کام شروع کیے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ ہمارے سسرال پر اچانک ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی جس نے اس پورے گھر کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ زین جس کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، وہاں اچانک مالی بحران آ گیا اور کمپنی نے بہت سے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ بدقسمتی سے ان ملازمین میں زین کا نام بھی شامل تھا، اور ایک شام زین انتہائی اداس اور پریشان چہرے کے ساتھ گھر واپس آیا اور اس نے لاؤنج میں بیٹھ کر روتے ہوئے امی جی کو بتایا کہ میری نوکری چلی گئی ہے۔ زین کی نوکری جانے کی خبر سنتے ہی پورے گھر میں جیسے صف ماتم بچھ گئی۔ میری ساس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، اور عائشہ اور نمرہ جو ہر وقت مہنگی شاپنگ اور عیاشیوں میں لگی رہتی تھی ان کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اس گھر کا پورا خرچہ صرف زین کی تنخواہ پر چلتا تھا۔ زین نے اگلے چند دنوں میں نئی نوکری تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ وہ صبح سویرے نکلتا اور رات گئے تک مختلف کمپنیوں کے چکر لگاتا، لیکن مارکیٹ کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی چند دنوں میں ہی ختم ہو گئی تھی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر میں راشن اور بجلی کا بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ گھر کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں تو انہوں نے تایا ابو اور چچا سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی تایا ابو اور چچا تھے جن کے سامنے میری پہلی رسوئی پر میری بے عزتی کی گئی تھی۔ ساس نے روتے ہوئے تایا ابو کو فون کیا اور گھر کے حالات بتائے، لیکن تایا ابو نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ آج کل ہمارے اپنے حالات بہت خراب ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ چچا نے بھی فون پر بہانے بنا دیے اور کہا کہ زین کو بولو کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کر لے، ہم سے پیسے نہ مانگے۔ اپنے ہی قریبی رشتوں کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر میری ساس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب اس مشکل وقت میں ہمارا کیا ہوگا۔ حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ دکانداروں نے ادھار راشن دینے سے بھی منع کر دیا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ ذہن بالکل مایوس ہو چکا تھا اور وہ دن بھر اپنے کمرے میں سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ عائشہ اور نمرہ کی ساری اونچی اڑانیں اب زمین پر آ چکی تھی اور وہ دونوں پریشانی کی وجہ سے رونے لگی تھی۔ اس پورے وقت میں بالکل پرسکون تھی، کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے موجود تھے جو میں نے اپنی دن رات کی محنت سے کمائے تھے، لیکن میں خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی اور اس صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے ان ظالموں کو ان کا اصلی چہرہ دکھانا تھا۔ سسرال پر آئی یہ مالی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ انہی دنوں گھر میں ایک اور بہت بڑا بحران آ کھڑا ہوا جس نے میری ساس اور نندوں کی راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ نمرہ کا جہاں پر رشتہ طے ہوا تھا وہ ایک بہت ہی امیر اور اچھا خاندان تھا، اور نمرہ اس لڑکے کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی کیونکہ وہ لڑکا شکل و صورت اور پیسے کے معاملے میں نمرہ کی ہر خواہش پر پورا اترتا تھا۔ ابھی زین کی نوکری گئے کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن نمرہ کے سسرال والوں کا فون آیا اور انہوں نے بہت ہی سخت لہجے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسی مصروفیات آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نمرہ اور اپنے بیٹے کی شادی بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے۔ اگر آپ 2 مہینے کے اندر شادی کی تاریخ پکی کرتے ہیں اور رخصتی کی تیاری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم یہ رشتہ ختم کر دیں گے اور اپنے بیٹے کے لیے کہیں اور بات چلائیں گے۔ نمرہ کے سسرال والوں کی طرف سے یہ الٹی بات سن کر
پورے گھر میں ایک بار پھر قیامت کا منظر بن گیا۔ نمرا نے جیسے ہی بات سنی اس نے پورے گھر میں رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کیونکہ وہ اس لڑکے کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نمرا بار بار اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی اور کہتی کہ امی جی اگر میری شادی اس لڑکے سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، میں کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ زین بھائی سے کہیں کہ وہ کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام کریں اور 2 مہینے میں میری شادی کروا دیں۔ میری ساس کی حالت بھی اپنی بیٹی کا رونا دیکھ کر بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار نمرا کو چپ کروانے کی کوشش کرتی لیکن نمرا کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس نے فوراً زین کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ زین بیٹا کچھ بھی کرو لیکن اپنی بہن کا گھر برباد ہونے سے بچا لو۔ تم جانتے ہو کہ نمرا اس رشتے کے لیے کتنی خوش تھی اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو میری بیٹی پاگل ہو جائے گی۔ زین اپنی ماں اور بہن کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت بے بس تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ امی جی میں کہاں سے اتنے پیسوں کا انتظام کروں؟ میری اپنی نوکری چلی گئی ہے، گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور نمرا کی شادی پر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوگا۔ اتنی جلدی کوئی مجھے ادھار بھی نہیں دے گا۔ زین نے اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا اور ان سے قرض مانگا لیکن جیسے ہی دوستوں کو پتہ چلا کہ زین کی نوکری چھوٹ چکی ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر صاف انکار کر دیا کیونکہ کوئی بھی ایک بے روزگار انسان کو لاکھوں روپے کا قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نمرا کا رونا دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اب اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی تھی جیسے وہ سچ مچ کوئی بڑا قدم اٹھا لے گی۔ ساس نے ایک بار پھر تایا ابو اور چچا کے آگے جھولی پھیلائی اور ان سے التجا کی کہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، مجھے 2 مہینے کے لیے کچھ پیسے دے دیں، جیسے ہی زین کی نوکری لگے گی ہم پائی پائی واپس کر دیں گے۔ لیکن تایا ابو نے فون پر بہت ہی سخت لہجے میں جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی فالتو پیسے نہیں ہیں جو ہم اس طرح ضائع کریں۔ چچا نے بھی صاف کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ صبر کرے اور اگر وہ رشتہ توڑتے ہیں تو توڑ دیں، ہم اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے۔ اپنے بھائیوں کا یہ صاف انکار سن کر میری ساس سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور ابو نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی مٹی میں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس پورے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے ان کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے نمرا کی حالت پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اسی نمرا نے عائشہ کے ساتھ مل کر کچن میں میرے کھانے میں نمک اور مرچ کا پورا ڈبہ الٹ دیا تھا اور میری پہلی رسوئی پر مجھے ذلیل کروایا تھا۔ مجھے وہ منظر بھی یاد تھا جب اس نے میری ساس کے ساتھ مل کر میرے منہ پر تھپڑ مارے تھے اور مجھے جاہل کہا تھا۔ آج وہی نمرا اپنے ہی کیے کی سزا بھگت رہی تھی اور اس کا وہ غرور اور تکبر جو قیمتی سوٹ پہن کر آئینے کے سامنے ناچنے سے آتا تھا وہ اب مٹی میں مل چکا تھا۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتی رہی اور اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھ کر مسکراتی رہی جہاں نمرا کی شادی کا پورا خرچہ اٹھانے سے بھی زیادہ رقم موجود تھی۔ انہی دنوں میں اپنے میکے میں اپنی ماں سے ملنے گئی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے لیکن جب انہوں نے میرے چہرے کی اداسی اور بدلی ہوئی خاموشی کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اب تک اپنی ماں کو اپنے سسرال کی کوئی بھی بات نہیں بتائی تھی اور نہ ہی اس تھپڑ کے بارے میں بتایا تھا جو مجھے پہلی رسوئی پر مارا گیا تھا، لیکن آج جب میں اپنی ماں کے سامنے بیٹھی تو میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں نے روتے ہوئے انہیں سسرال کی 15 دن کی مکار محبت، اپنے زیورات کا لوٹنا اور ان کی پہلی رسوئی پر لگنے والے تھپڑ کی پوری کہانی سنا دی۔ میں نے اپنی ماں کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کس طرح آن لائن کام شروع کیا اور اب میں لاکھوں روپے کما رہی ہوں اور اس وقت نمرا کی شادی پر جو بحران آیا ہوا ہے وہ سب دیکھ کر مجھے دل میں ایک سکون مل رہا ہے۔ میری ماں نے بہت خاموشی اور صبر سے میری پوری بات سنی۔ ان کے چہرے پر میری تکلیف کا دکھ تو تھا لیکن میری آخری بات سن کر ان کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت پیار سے کہنے لگی کہ علیزہ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ مزید رہنا چاہتی ہو اور اپنا یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں ہم آہستہ آہستہ بالکل اس جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھو تم نے ان سے نفرت کی تو تم بھی ان کی طرح سنگ دل ہو گئی اور ان کی تکلیف پر خوش ہونے لگی۔ میری ماں نے میرے آنسو پوچھے اور بولی کہ بیٹا میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم کسی اور کو اس طرح مشکل اور مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو۔
اس لیے کہتے ہیں کہ کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹا، تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم ان کی مدد کر دو اور اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دے گا، اور ہو سکے تو انہیں سچے دل سے معاف کر دو، اور اگر تم انہیں معاف نہیں کر سکتی تو ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ لیکن اپنے دل میں اتنی نفرت لے کر اس گھر میں مت رہو، کیونکہ یہ نفرت تمہیں اندر سے ختم کر دے گی۔ اپنی ماں کی یہ نصیحت آموز باتیں سن کر میرے دل پر جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اور مجھے بھی یہی خیال آیا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ میرا اپنا ضمیر بھی مجھے کافی دنوں سے ملامت کر رہا تھا، کیونکہ کافی دفعہ میرے شوہر نے بھی رو کر مجھ سے معافی مانگی تھی اور اپنی بزدلی پر شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے میکے سے واپس آتے ہی اپنے بینک اکاؤنٹ سے نمرا کی شادی کے لیے درکار رقم کا ایک تفصیلی چیک بک سے نکالا اور اس پر رقم لکھ دی۔ لاؤنج میں میری ساس، زین، عائشہ سر جھکائے بیٹھے تھے اور نمرا اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ میں بہت پرسکون قدموں کے ساتھ لاؤنج میں آئی اور میں نے وہ لاکھوں روپے کا چیک اپنے شوہر زین اور اپنی ساس کے سامنے میز پر آگے رکھ دیا۔ چیک دیکھتے ہی ان دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور وہ حیرانی سے کبھی اس چیک کو دیکھتے اور کبھی میرے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگتے، کیونکہ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس بہو کو انہوں نے نوکرانی بنا دیا تھا، آج وہی بہو ان کی سب سے بڑی نجات دہندہ بن کر سامنے کھڑی تھی۔ میری ساس نے جب میری میز پر وہ لاکھوں روپے کا چیک دیکھا تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے چیک اٹھایا اور حیرانی سے زین کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی کہ علیزہ بیٹی، یہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ زین نے بھی جب چیک پر نمرا کی شادی کی پوری رقم لکھی دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بہت پرسکون اور وقار کے ساتھ اپنی ساس اور شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی جی، جب آپ لوگوں نے 15 دن کی جھوٹی محبت دکھا کر میرا سونا اور میرے قیمتی کپڑے مجھ سے لوٹ لیے تھے اور پہلی رسوئی پر میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے نوکرانی بنا دیا تھا، تو اس رات میں نے رو کر میکے بھاگنے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے راتوں کو جاگ کر آن لائن کہانیاں لکھتی ہوں اور یہ میرے اپنے ہنر اور محنت کی کمائی ہے۔ میری یہ بات سن کر میری ساس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ شرمندگی کے مارے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ عائشہ اور نمرا جو کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور نمرا روتے ہوئے میرے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں نے عائشہ کے ساتھ مل کر آپ کے کھانے میں نمک مرچ ملائی تھی اور آپ کو تھپڑ مارے تھے۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری شادی کے لیے اپنی محنت کی کمائی دیں۔ عائشہ بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور اس نے بھی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میری ساس کی آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے کمرے کی تجوری کھولی اور میرے سونے کے سارے سیٹ اور نندوں نے میرے سارے قیمتی کپڑے لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میری ساس نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ علیزہ بیٹی، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، ہم تمہاری محبت اور اچھے خاندان کو دیکھ کر لالچی بن گئے تھے، لیکن تم نے آج ہمارے برے وقت میں ہماری مدد کر کے ہمارے منہ پر احسان کا وہ تھپڑ مارا ہے جو ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ پلیز ہمیں معاف کر دو۔ زین بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رو کر بولا کہ علیزہ، میں دنیا کا سب سے بزدل شوہر تھا جو اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا، لیکن تمہارے اس ظرف نے آج میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کیا کہ نفرت انسان کو سنگ دل بنا دیتی ہے، اس لیے میں نے ایک لمبا سانس لیا اور ان سب کو سچے دل سے معاف کر دیا۔ میں نے نمرا کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم میری چھوٹی بہن ہو اور تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ نمرا کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی اور سسرال میں اب میری حیثیت ایک مظلوم بہو کی نہیں تھی، بلکہ میں اس گھر کی سب سے معزز اور باوقار عورت بن چکی تھی۔ میری ساس اور نند اب ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی اور زین بھی اب میری ہر بات کا احترام کرتا تھا۔ چند دنوں میں زین کی دوبارہ نوکری بھی لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی محنت اور آن لائن کام کو جاری رکھا اور اپنے دم پر اپنی ایک پہچان بنائی۔ میں اب یہ سیکھ چکی تھی کہ زندگی میں جب بھی کوئی آپ پر ظلم کرے یا آپ کو کمزور سمجھے تو رو کر ہار ماننے کی بجائے اپنی طاقت خود بنے، اور دوسری بات یہ کہ برائی کا جواب ہمیشہ برائی سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور ظرف سے دے، کیونکہ احسان کا تھپڑ گناہ گار کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور میری ماں کی یہ نصیحت بھی میں نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں دھیرے دھیرے ہم واقعی اس جیسے ظالم اور سنگ دل ہو جاتے ہیں، اسی لیے نفرت بھی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔